رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى بلسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا معبود ہی مجھے شفا دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے صحت اور مرض کو اپنے بتوں سے جوڑ لیا تھا اور معبودوں سے منسوب کر دیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ صحت اور مرض کو معبودوں سے اور بتوں سے جوڑ رہے ہیں، تو انہوں نے کھلم کھلا اعلان کیا: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار پڑتا ہوں تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے. جب سے دنیا آباد ہے اس وقت سے انسان دو حالتوں میں سے ایک حالت میں ضرور ہوتا ہے، یا تو صحت مند ہوگا یا مریض ہوگا، بیمار ہوگا. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیماری سے دور رہے اور صحت مند رہے، کیونکہ بیماری انسانی زندگی کے رواں دواں قافلے کو بالکل معطل کر دیتی ہے، اور کبھی کبھی یہی بیماری اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے، اس کو ہلاک کر دیتی ہے. اللہ رب العزت کو انسانوں کی اس کیفیت کا خوب علم تھا، چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دیا: علم ان سیکون منکم مرضی. اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیماری اور اس سے متعلقات کی تفصیلات بیان فرمائی. صحت و مرض اور اسلامی تعلیمات دونوں میں گہرا ربط ہے. عام طور پر لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ صحت و مرض کا تعلق طب سے ہے، میڈیکل سے ہے، حکمت سے ہے، جبکہ حقیقی بات یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ صحت و مرض کا تعلق یہ اللہ رب العزت کی ذات سے ہے. میڈیکل میں اور طب میں اور حکمت میں جو شفا اور جو تاثیر ہے وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے، اس کے بغیر کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. اگر وہ تاثیر اللہ رب العزت سلب کر لیں تو پھر اس کے اندر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے اور ابدی حقیقت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کا اعلان کیا گیا ہے کہ جتنے مرض ہیں اور جتنی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے علاج بھی بتائے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں علاج کرو، علاج و معالجہ کرو، کیونکہ جتنی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا علاج بھی بتایا ہے، شفا بھی اتاری ہے، سوائے بڑھاپے کے اور سوائے موت کے. بڑھاپا ایک فطری چیز ہے. بچہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے. تو یہ بڑھاپا ایک فطری چیز ہے، اس سے ہر انسان کو گزرنا ہوتا ہے. ایسے ہی ایک موت ہے جس سے گزرنا ہے. سوائے بڑھاپے اور موت کے اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا: لوگوں اللہ سے عافیت مانگا کرو، اللہ سے اطمینان قلب مانگا کرو، عافیت مانگا کرو، بیماریوں سے شفایابی مانگا کرو، کیونکہ ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. عافیت بہت بڑی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان چین اور سکون کے ساتھ، آرام اور اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جو دعائیں روزمرہ کرتے ہیں اس میں ایک دعا آتی ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حسنہ کے کیا معنی ہیں؟ حسنہ کے معنی ہیں جسم تمام بیماریوں سے بالکل آزاد ہو،
ذہن کسی قسم کے ٹینشن میں الجھا ہوا نہ ہو، گھر کی سہولت حاصل ہو، شریک حیات کی سہولت حاصل ہو، سواری کی سہولت حاصل ہو، اس کے علاوہ دوست احباب کی بھی سہولت حاصل ہو، مال و اولاد بھی خوب سے خوب تر ہوں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، گویا کہ دنیا کی تمام نعمتیں حسنہ میں آ گئی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم کو دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرما، اور آخرت میں وہ تمام نعمتیں جو آپ نے تیار کر رکھی وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ تو یہ معمولی دعا نہیں ہے، دین و دنیا کی جامع دعا ہے، اس کے کرتے وقت یہ استحضار رہے، اس میں سارا خلاصہ آ گیا ہے اور سارا مواد اس کے اندر نچوڑ دیا گیا ہے۔ تو بیماری جب ہوتی ہے تو اس کے تعلق سے اس کے علاج کے دو طریقے ہیں۔ کوئی بھی بیماری ہو تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علاج کرے، بغیر علاج کے شفایابی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اور دارالاسباب میں اسباب کو اختیار کرنا ہے، اس سے مفر نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ انسان اسباب پر بھروسہ نہ کرے بلکہ مسبب الاسباب خالق کائنات پر بھروسہ کرے، جب یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شفایابی آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیماری سے پہلے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، وہ بچاؤ اختیار کیا جائے جس کی وجہ سے بیماری قریب نہ آئے، کیونکہ احتیاطی تدابیر کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو بیماری سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم صاف کہتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو خطرات میں نہ ڈالو، لہذا اپنے آپ کو خطرات سے دور رکھو۔ اسلام جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں وہ صرف روحانیت کا قائل نہیں بلکہ وہ جسم کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ وہ ایک طرف روحانی ترقی پر توجہ دیتا ہے اور دوسری طرف جسمانی ترقی پر بھی توجہ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے علم کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک علم وہ ہے جو علم الادیان ہے، یعنی دین کا علم، شریعت کا علم، مذہب کا علم، اور جس کا جاننا ضروری ہے، اور دوسرا علم ہے علم الابدان، یعنی وہ علم جو صحت کا علم ہے، جو صحت اور مرض کا علم ہے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے، علاج و معالجے کا علم ہے۔ اس کے بغیر انسان اپنی صحت کو اچھا نہیں رکھ سکتا اور نہ اپنے آپ کو صحیح انداز میں پیش کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اور قرآن کریم میں اشاروں میں یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کلو وشربو ولا تسرفو، ایک جامع بات کہہ دی گئی، اس میں دونوں علموں کا خلاصہ آ گیا۔ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور اسراف سے کام نہ لو۔ جب انسان اس اصول پر عمل کرے گا تو پھر وہ ہر قسم کے امراض سے اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ حفظان صحت کے اصولوں میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان صفائی کا اہتمام کرے۔ صفائی جسم کی بھی صفائی ہو، لباس کی بھی صفائی ہو، جگہ کی بھی صفائی ہو، اور صفائی کو تو آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ انسان صفائی کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ گویا کہ آدھے ایمان کو اس کو مکمل فرما دیں گے۔ اس وجہ سے صفائی کا اہتمام کرنا یا عبادت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بھی شامل ہے۔ دوسری چیز ہے کہ غذاؤں کیا کا لحاظ ہو، کون سی غذا ایسی ہے جو ہمارے لیے مضر ہے، کون سی غذا ایسی ہے جو ہمارے لیے صحت مند ہے۔ ان غذاؤں کا اہتمام جب ہوگا تو پھر انسان کی صحت اچھی رہے گی۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت واضح انداز میں فرما دیا کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ سانس کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ کھانے کے لیے۔ یہ معتدل انداز میں کھانا کھانا ہوگا، ورنہ اگر اپنے پیٹ کو بھرے گا تو اس سے امراض پنپیں گے اور بڑھیں گے اور پھر بیماریوں کا شکار ہوگا۔ تو میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو 2 نعمتیں دی ہیں جن میں عام طور پر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت ہے اور دوسرے فارغ البالی ہے، خالی اوقات ہے۔ ان دونوں چیزوں کو غنیمت جاننا اور ان کو راہ خدا میں صرف کرنا، اللہ تعالیٰ کے کاموں کے لیے صرف کرنا، یہ ہماری پہلی اور آخری ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو مالداری دی ہے اس کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو، یہ جو جوانی دی ہے اس کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، یہ جو صحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، یہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، یہ اللہ تعالیٰ نے جو فراغت عطا فرمائی ہے اس کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ جب ان چیزوں کو غنیمت جانو گے تو زندگی صحیح رخ پہ چلے گی۔ اور یاد رکھو، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن انسان کے پاؤں اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکیں گے جب تک ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ صحت، جوانی، اپنی فراغت، اپنی خوشحالی کو کن کاموں میں صرف کیا، علم جو حاصل کیا تھا وہ کہاں صرف کیا،
تو یہ بنیادی چیز ہے کہ صحت اور مرض کی طرف انسان توجہ کرے۔ ایک آخری بات یہ کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ان کے پاس جوتا نہیں تھا، وہ ننگے پاؤں جا رہے تھے، تو انہیں بہت افسوس ہوا کہ ہمارے پاس جوتا نہیں ہے، سب لوگ جوتا پہن کے چل رہے ہیں۔ اچانک تھوڑی دیر کے بعد مسجد تھی، وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے، دیکھا ایک شخص وہاں موجود ہے جو بغیر پاؤں کے ہے، یعنی اس کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں، وہ مسجد میں موجود ہے۔ انہوں نے اللہ کے حضور اپنے آپ کو گرا دیا، سجدے میں پڑ گئے، کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاس تو صرف جوتا نہیں ہے، اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ ہم کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی بنیاد پر ہم کو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیقات سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔